يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا ند له ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. میرے واجب الاحترام علماء کرام اور میرے باقی بزرگ اور بھائیوں اور میرے عزیزوں، مجھے اپنے دل کے ساتھ جگہ دے. میری دلیل میں کوئی دلیل آپ نورانی کو کہیں اور سارے بریلوی کو مل کر کہیں غلام اللہ نے فلانی تقریر کی ہے، یہ ٹیپ ریکارڈ حکم کرنے والے کر رہے ہیں، کسی ایک چیز کا جواب دلیل کے ساتھ دے دیا جائے، غلام اللہ 1000 روپے انعام دے گا. گالیاں دینی آتی ہیں، نہ اپنی زبان کو گالیوں سے گندا کرنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ گالی نہیں آئے گی، دلائل آئیں گے. اس لیے میں نے آپ کے سامنے صاف لفظ میں کہنا چاہتا ہوں، ہماری جماعت سواد اعظم اہل سنت، جس کو ہم نے رجسٹر بھی کرا لیا ہے اور اس کو ہم پورے ملک میں جماعت اہل حدیث بھی اور 7 جماعتیں ہماری علماء دیوبند کی مل کر اس ملک پہ کام کرنے کے لیے میدان میں نکل پڑے ہیں. اب بات یہ بھی ہے، اس کو کسی سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہ دیجیے. اس لیے میں ان سے کہوں گا میرے دلائل کو سنیں. چند بات دیکھیے، ہم نے بڑا صبر کیا ہے، دیکھتے رہے ملک میں کیا حالات ہو رہے ہیں، اور ملکی حالات کو دیکھ کر ملک میں ایک زہر، نفرت کی زہر پیدا کر دی گئی. علماء دیوبند کے خلاف نہیں، اہل حق کے خلاف. پورے ملک میں ایک صرف علماء دیوبند نہیں، ہر اہل حق کے خلاف، تمام عربوں کے خلاف، حکومت سعودیہ کے خلاف، دنیا ممالک عرب کے خلاف ایک پوری زار پھیلا دی گئی
نماز نہیں ہوتی. یہ ہے مسجدوں سے علماء کو نکالا گیا, مسجد میں قبضے ہو رہے تھے. یہ سب چیزیں میں دیکھتا چلا آ رہا تھا. میری طبیعت کے اندر بھی تھا یہ کیا ہو رہا ہے. گورنمنٹ کے آدمی سن رہے ہوں گے. میں صاف صاف کہنا چاہتا ہوں گورنمنٹ کو بھی کہ اب ہم اس معاملے میں یوں نہیں ہوگے کہ خاموش بیٹھے رہیں. حکومت اس معاملے پوری توجہ کرنی چاہیے اور اس معاملے کے اندر غور کرنا چاہیے کہ یوں نہیں ہوگا کہ آئندہ کے لیے ہم یہ چلو دیکھتے رہیں. اب دیکھنا ختم ہو چکا ہے. ہم میدان میں نکل پڑے ہیں. اب ہمارے اس ریلے کو جو ریلا چل پڑے تو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی. اس لیے کئی قسم کے تام جب ساری چیزیں ہو رہی تھی مجبور ہو گئے ہم, اور مجبوری کے ساتھ ہم اکٹھے ہوئے ہیں. ایک طرف سے گالیاں بھی ہوں, کفر کے فتوے بھی ہوں, اور جو کچھ منہ میں آیا کہا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ ہم باقی کوئی بھی نہیں. یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی مجبوراً, اور پورے ملک میں شور مچا دیا گیا. لو جی درود و سلام کے منکر ہیں, ہمیں درود و سلام مسجد میں نہیں پڑھنے دیتے. یہ شور مچایا گیا. بلکہ ایک مسجد میں کراچی کی مسجد کے بارے میں لکھ کر دے دیا گیا فلانا عالم ہمیں درود و سلام نہیں پڑھنے دیتا. انصاری صاحب کو بیان دینا پڑا. آؤ میں آپ کے سامنے صرف چند منٹوں میں حل کرنا چاہتی اس مسئلے کو, اور میں چیلنج دیتا ہوں اگر میرے دلیل میں کوئی کمزوری ہو لکھ لو اور اپنے گھروں میں جا لے جاؤ اور اپنے جمعے میں جواب دے دینا. لیکن انشاءاللہ وَلَن تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ انشاءاللہ قیامت تک جواب نہ دے سکو گے. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. یہ کہا گیا درود و سلام کے منکر ہے. کون بے ایمان ہے جو پیغمبر پر جو خدا کی وحی کے ساتھ درود کے کلمات آئے اس کو نہیں پڑھتا؟ کوئی مسلمان ایسا بھی ہے؟ نماز ہے, نماز نہیں ہوتی, نماز مکمل نہیں ہوتی, سلام نہیں پھیرتا کوئی مسلمان جب تک کہ تحیات اخیرے میں اخیر تحیات 2 رکعت ہو, 4 رکعت ہو, 3 رکعت ہو, جب دروشی پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید پڑھتا ہے. درود پڑھنے کے بعد دعا مانگ کر پھر سلام پھیرتا ہے. وہ کہ سلام پھیر نہیں سکتا جب تک کہ درود ہو. تو کیا درود کے منکر ہے؟ پھر اس کے ساتھ ساتھ جب ہم اعلان کرتے ہیں ایک بار کوئی پڑھے درود 10 بار اللہ تعالیٰ کی رحمت اس بندے پر خدا نازل فرماتے ہیں. ایک بار پڑھے درود اللہ تعالیٰ اس بندے کی 10 گناہ معاف کر دیتے ہیں. ایک بار پڑھے درود مومن اللہ اس کے 10 درجے بلند کر دیتے ہیں. جب ایک بار درود پڑھنے سے اتنی نعمتیں مل رہی ہیں کہ کوئی منکر بھی ہو سکتا ہے. پھر یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ کیا ڈھونگ رچایا گیا ہے؟ سنو, نورانی سے بھی کہنا چاہتا ہوں دھوکہ مت دو. کیوں قوم کی جھوٹ بول کر اور غلط بیانیاں کر کے قوم کی جذبات کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہو؟ اور تم نے چند آدمیوں کو اپنے ساتھ ملا کر میں کہنا چاہتا ہوں سنو, جب درود سارے پڑھتے ہیں, عرب پڑھتے ہیں, سعودی حکومت والے پڑھتے ہیں, سارے پاکستان کی پڑھتے ہیں, ہندوستان کی پڑھتے ہیں اور ثواب بیان کرتے ہیں, پھر کہا جا جی نہیں پڑھنے دیتے. بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ تم جو چاہتے ہو کہ جی ہم نے جو گھڑ لیا ہے, ہم نے کلمات گھڑ لیے ہیں, کوئی ہمارے بناتی کلمات بھی ہیں, ان کو پڑھو. وہ کہ معنی یہ ہے جو پیغمبر پر خدا کی وحی کے ساتھ کلمات آئے ہیں, خدا کی وحی کے ساتھ کلمات آئے ہیں, وہ تو پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں, اس کو ثوابی سمجھ رہے ہیں. تم وہی والی کلمات سے ہٹا کر, ان سے ہٹا کر اپنی بنائی ہوئی کلمات پڑھوانا چاہتے ہو. مطلب یہ ہے جو ہم نے بنائے ہیں وہ پڑھو. ہم کہتے ہیں وہ ہیں جو عرش ہیں وہ پڑھیں گے. فرق سمجھو, ہم عرش والی کلمات کو پڑھنا چاہتے ہیں,
اور کسی نورانی کی بنی ہوئی کلمات کو، یہ ہے جھگڑے کی بات، یہ ہے جھگڑے کی بات۔ میں کہنا چاہتا ہوں بریلویوں، نورانی کے ماننے والوں، غلام اللہ چیلنج دیتا ہے، جو ہم پڑھتے ہیں بخاری میں، مسلم میں، ابو داؤد میں، ساری کتابوں میں موجود ہے۔ پیغمبر سے پوچھا گیا صلی اللہ علیہ کہ وہ نصلی علیہ، اللہ کے لاڈلے حبیب کون سی کلمات ہو جن کلمات کے ساتھ آپ پر درود پڑا جائے؟ اللہ نے عرش سے آواز بھیجی، قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عرش ہے، پیغمبر کی زبان سے نکلے، امت کو پتہ لگا، امت پڑھتی جا رہی ہے، صحابہ نے پڑھے، تابعین نے، تبع تابعین نے، آج تک امت ساری دنیا میں۔ لیکن آؤ، یہ جو کلمات تم پڑھتے ہو صلی علی رسولنا صلی علی حبیبنا، یہ کس کتاب میں ہے؟ کون سی کتاب ہے جس کتاب میں صلی علی تمہارے بنی ہوئی کلمات ہیں؟ اگر کسی کتاب میں نہیں اور دنیا کی کسی حدیث میں نہیں تو وہ انزل اللہ، جب ان کو کہا جاتا ہے وہ بات اللہ نے اتاری ہے جو پیغمبر کی زبان سے آئی ہے، خدا کی وحی کے ساتھ اس کو مان کہتے ہیں، نہیں نہیں، بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ہم وہی کریں گے جو ہمارے باپ دادے۔ اب بتاؤ یہ قرآن کن کی طرف جا رہا ہے؟ تمہیں جا رہا ہے یا ہمیں کہہ رہا ہے؟ ہم تو غلام اللہ چیلنج دیتا ہے، ہماری کوئی بات تو بتاؤ، پھر ہم پیغمبر کے ماننے والے یا تم ماننے والے ہو؟ یوں کہو تم پیغمبر کے ماننے والے ہو، تم گندی باتوں کا ماننے والے ہو، شیطان ہمیں جاتے ہو۔ درود کے منکر تم ہو جو وہی سے آیا ہے، اور ہم منکر ہیں تمہاری بناتی چیز کے۔ اور بات کہنا چاہتا ہوں، اب پاکستان میں وہ دین چلے گا جو پیغمبر سے آیا ہے، وہ دین نہیں چلے گا جو نورانی سے آیا ہے۔ یہی چاہتے ہیں ہم، یہاں مداحان کی بات نہیں چلے گی، وہ دین و مذہب جو میری کتب سے دار نہیں، یہاں وہ دین آئے گا جو عرش سے آیا ہے، یہاں وہ دین نہیں آئے گا چلے گا جو نورانی سے آیا، مداحان سے آیا ہے۔ اور سنو، غلام اللہ کہنا چاہتا، ہمیں کہتے ہو گستاخ، ہمیں کہتے ہو بے ادب، کسی دیوبندی عالم سے کبھی نہ سنو گے نہ کسی اہل حدیث سے۔ میں کہنا چاہتا ہوں تمہارے گھر کا بنا ہوا درود تم نے بنایا، اللہم صلی وسلم علی امردہ خان والا آل امردہ خان، اللہم صلی وسلم علی اچھی میاں والا آل اچھی میاں۔ ہمارے یہاں پنڈی میں ایک عارف اللہ ہے، اس نے شائع کیا وہی درود، اس کا نام ہے درود قادریہ، چھپا ہوا ہے۔ انہوں نے سمجھا جب سب کا درود ہے، انہیں شائع کیا، تاخیر میں لکھا اللہم صلی وسلم علی عارف اللہ شاہ والا آل عارف اللہ شاہ۔ جب سب پر ہے تو میرے کیوں سے بھی ہوئے بھی چاہیے، انہوں نے میرے پتلا سے بھی نالے ہوئے۔ واہ واہ۔ اور سنو بریلویوں، کبھی غلام اللہ کے بڑوں نے بھی کہا کہ ہم پر درود بھیجو، اور تم بھی پیغمبر کا حق اپنے نہیں لے رہے ہو، تم کس منہ سے بات کرتے ہو؟ اس لیے اس ملک میں جو بات چلے گی وہی ہوگی یہ رسول اللہ نے فرمائی ہے صلی اللہ علیہ۔ سیاست کے لیے ہم آ چکے ہیں تمہارے ساتھ، اور انشاءاللہ وہ نپٹیں گے، تمہاری نسلیں بھی یاد رکھیں گے۔ ہم نہیں چاہتے تھے، لیکن تم نے ہمیں مجبور کر دیا ہے۔ اب پیچھے کیا ہٹتے ہو؟
حیرانگی تو یہ ہے، یہ تو میں درود کے بارے میں چند باتیں کہنی تھی، یہ صرف ہے کوئی سننے والا ہو کہو جا کر اس کو یہ مسجد بھی نہیں پڑھنے دیتے، مسجد بھی نہیں پڑھنے دیتے، یوں کہو تمہاری بنائی چیز کو نہ پڑھنی دیں گے اور نہ مسجد جو آواز نہیں ہونے دیں گے ہم، اور پیغمبر سے جو درود آیا اس کو پڑھتے ہی تو پڑھائیں گے بھی لوگوں سے۔ پڑھ اللہم صلی علی محمد وعلی کما صلیت علی ابراہیم وعلی انک حمید مجید، پڑھتے ہیں لیکن نہیں جی آ گئے وہ آ گئے 12 بجے تک تو آتی نہیں، یہ 12 بجے آ گئے وہ الو کہیں کہ پتہ نہیں عقل تم نے گھر چھوڑ کر آئے ہو، اصل شرک آتا ہے عقل بھی رخصت ہو جاتا ہے، مشرک کے پاس عقل نہیں رہتا، ادھر کہتے ہیں آ گئے، ادھر کہتے ہیں حاضر ہو، وہ الو جو حاضر ناظر ہوتا ہے وہ آیا نہیں کرتا، جو آیا کرتا ہے وہ حاضر ناظر ہو، ادھر کہتے ہو آ گئے، ادھر کہتے ہیں حاضر ہو، ہے دونوں جھوٹ، آیا بھی کوئی نہیں تھی، حاضر ناظر بھی، حاضر ناظر بھی کون ہے؟ ابھی آ رہا ہوں ڈھورا پیٹا ملک میں، اب ہاتھ بھی دیا، اب چپ ہے، جب پکڑا ہے ہم نے اور گرفتار کیا ہے، بڑا ڈھورا پیٹا، جو مقام مصطفیٰ نہیں جانتے وہ نظام مصطفیٰ کیا جاری کریں گے، جو مقام مصطفیٰ نہیں جانتے وہ نظام مصطفیٰ، بڑے بھی خوش ہو گئے، واہ واہ دیکھو نا جی، مقام مصطفیٰ نہیں جانتے نظام مصطفیٰ دیوبندی کا جاری کریں گے، تو عوام بڑے امید سمجھے واہ واہ مقام مصطفیٰ یہی جانتے ہمارے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں پیغمبر کے گستاخو وہ بے ادبا، میں تم سے کہنا چاہتا ہوں تم کہتے ہو ادب، تم تو پیغمبر کا نام لے کر پیغمبر کا نام استعمال کر کے اپنا ادب کروانا چاہتے ہو، تم پیغمبر کا مقام لینا چاہتے ہو، پیغمبر کا نام استعمال کر کے مقام پیغمبر تمہارے سامنے ایک کفر بکری والے نے بکا، گستاخ نے بکواس کیا، جھوٹ بکا اور کفر کا بکا کروا کہ نورانی کا چہرہ دیکھنا ایسا جیسے رسول اللہ کا چہرہ دیکھنا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں 10 دن کی بات جب جھاڑ پڑی بادمان نے، اسلامیہ جمہوریہ نے بھیٹ کی، چپ کر کے بیٹھے رہے، پہلے نہیں بولے، جب اسلامیہ جمہوریہ میں شائع ہوا انہیں سمجھا شاید نہ ہوگا، جب میں پوچھنا نورانی جب تیرے سامنے بکواس کیا گیا تھا تجھے چاہیے تھا کہ دے بے ایمان کیوں بک رہا ہے، لیکن تو چپ کر کے سنتا رہا۔ اصل بات پیغمبر کی عزت نہیں، تم اپنی عزت کروانا چاہتے ہو، اور کہتے ہیں کوئی جو بندی کے سامنے بولے نا اس کا منہ نہ توڑے ہم، لیکن تیرے سامنے کہا گیا کہ نورانی کا دیکھنا ایسا ہے کہ رسول اللہ کا دیکھنا، اور جہاں جھاڑ پڑی آئے رسائل میں چیز چلی، نہیں جی اس نے یوں کہا تھا، اس نے یوں کہا تھا کہ نورانی کے دیکھنے سے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، واہ 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 واہ، وہ رسول اللہ کے دیکھنے سے گناہ تو جہاد کی سب کہو بکواس ہوا تھا، جب پکڑے گئے ہو تو کہتے نہیں جی یوں نہیں تھا یوں تھا، ہمیں بھی کہو، ہم بھی بول رہے ہیں تقریریں کر رہے ہیں، آؤ ہماری تقریر کسی جملے پر اعتراض کرو، کہو کہ جملہ فدا نہ ہے، تم آؤ میرا چیلنج ہے، تم نے کہا چلو ملتان چلو، ملتان چلو، ملتان چلو، چلو چلو کنارے مارے، غلام اللہ چیلنج دے رہا ہے، تو ساری سنی کانفرنس تھی، یہ کیا بلا تھی، تو ساری تمہاری کانفرنس میں
کسی ایک شخص نے مرزائیت کے خلاف کوئی لفظ بھی بولا ہے؟ اور میں چیلنج دے تو کسی نے کوئی لفظ مرزائیت کے خلاف ہو؟ ہماری کوئی تقریر نہیں جس میں قادیانی دجال کو نہ رہے. دجال بھی کاذب تھا، اس کو نبی ماننے والے بھی، اس کو مسلمان ماننے والے بھی، اس کے ماننے والے بھی سارا کافر. اچھا ہم ان کو ذکر کریں تب بھی کوئی پیغمبر کے دشمن ہیں، اور تم ذرائع سے یاریاں نہ ہوتے تب بھی تم اس پیغمبر کے ماننے والے ہو. ہوش کرو بریلوی تمہیں کہاں لے جا رہا ہے نورانی؟ پھر میں چیلنج دیتا ہوں، وہ عامر ظالم بھٹو اور اس کی پارٹی پیپل پارٹی، یہ میں کہا کرتا تھا فرعون بھی ایک اس کی پارٹی بھی. ربنا انک آتیت فرعون ربنا انک آتیت فرعون وملأہ ربنا انک آتیت فرعون مولا. فرعون اس کی ایک پارٹی، ایک پارٹی، اس نے بھی ایک دیش لی بھی ایک. اب تو گیا چلا گیا ہے. ہم دوسرے بھی کہا کرتا تھا جب تھا، میں کہا تو بھی تیری پارٹی بھی، فرعون بھی اس کی پارٹی بھی. بتاؤ وہ سجاد قریشی جس کے مکان پر قومی اتحاد کی جدو گولیاں چلی، آدمی مارے گئے، اس شخص کو ٹکلیے کو تم نے اسٹیج پر بلایا نہیں، تمہاری اندر تک ہوگا وہ آیا. ہاں کہہ رہا ہوں، کہہ نہیں دے رہا ہوں. اور پوچھا بریلویا نورانی سے، تیری یاریاں پیپلیوں سے بھی، تیری یاریاں ان سے بھی، مرزائیوں سے بھی، تو کس منہ سے کہتا ہے؟ تیرے تجھے انشاءاللہ وہ کریے تیری نسل یاد رکھے، تجھے ووٹ بھی دلائیں گے، تیری اکثریت دکھلائیں گے اکثریت تیری کیسی ہے. ابھی کہا ہے جھوٹ کہنے کا تم تو ہو مقام سنا کھول رہے بے بھی آؤ. جی جن کو مقام مصطفیٰ کا پتہ نہیں وہ نظام مصطفیٰ کا جاری کریں گے. میں کہنا چاہتا ہوں سنو، وہ قادیان کی ملعون بستی جہاں قادیانی دجال تھا، اس کے بعد اس بے ایمان کا بشیر الدین دجال تھا، اس کا دور تھا، عطا اللہ شاہ وہاں گونج رہا تھا. کبھی تمہارا بھی آدمی گیا ہے کوئی قادیان میں؟ قانونانی تیرا پیو بھی کدی گئے، ہاں بھی اولاد بھی کدی گئی ہے. واہ 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 واہ، یارویں خورو جو جہاں تک تیجا یارویں خور مقام مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ. اچھا میں خود موجود تھا اس تقریر میں جس میں عطا اللہ شاہ گونج رہا تھا. واہ دیوبند کیا تجھے یاد کروں، واہ دیوبند مدنی نکلا تو تیرے اندر ہے، عطا اللہ شاہ نکلا تو ہائے قاضی خان نکلا تو واہ واہ دیوبند، گنگوئی نکلا تو انور مدنی بھی، مفتی غیرت اللہ شاہ مرحوم بھی، یہ سب موجود تھے. یہ ناکارہ بھی اسٹیج پر بیٹھا تھا، عطا اللہ شاہ گونج رہا تھا. وہاں دیوبند تجھے کہا. اب بتاؤ مقام مصطفیٰ یہ ادا کرتے کہ تم نے ادا کیا ہے؟ کلورا پیر مقام مصطفیٰ. اچھا مرزائیت کے مقابلے میں قادیان کی بستی میں اگر حق کی آواز دے کر پھر جیل میں جائے تو لمائے دیوبند تسی بھی کدے گئے دے اسے قادیان نہیں جی اسی یار بھی کھانے رہے تم بھی کہو گے
مقام مصطفیٰ کا پتنی نام مصطفیٰ کا جاری کرے گا. پوچھنا چاہتا ہوں نورانی اور مقام مصطفیٰ کا نعرہ تو کہاں تھا؟ تیری پارٹی کہاں تھی؟ وہ شملے والا کہاں تھا؟ کون تھا تم؟ اچھا جب بھی بات ہو ہائے سنو، اور جب بھی دین پر کوئی بات آئے تو میدان میں نہیں تو لمائے دیوبند تو مقام مصطفیٰ کا پتہ ہی نہیں. واہ 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 واہ. اتنی کہنا چاہتا ہوں جاؤ پوچھو. آج بھی خدا قسم کہنا چاہتے ہیں لکھا ہماری حکومت بھی بے شک، میں آج بھی کہنا چاہتا ہوں ہمیں یقین ہے اس دور میں دیکھ رہے ہیں کہ ضیاء الحق نے دین کی راہ اختیار کر لی ہے. خدا کی قسم اگر اس کے اندر ٹیڑھ دے کے ہم اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، ہم کسی کا لحاظ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، نہ ہمیں کسی بھی کوئی طاقت نہیں. اردو جیسا صالح عامر اس بڑی ماں نے ہمیں کسی چکھانی سے اور کون آئے گا؟ مجھے یاد ہے کہ مجھے کمشنر نے ٹیلی فون کیا اردو کے دور میں، مولانا یہ آپ کی مسجد اڈا بن گیا ہے گورنمنٹ کے خلاف. میں کہ یہ مسجد اڈا ہے حق کے لیے. انہوں نے کہا آپ کو مدرسے کی ضرورت ہے یا نہیں اور وجود چاہتے ہیں کہ نہیں؟ میں وزیر اعظم کا طرف سے بار نہیں دے رہا ہوں. اگر جلوس نکلا آپ کی خیر نہیں، میں کہا اس کو کہہ دو میرا مدرسہ بھی میرا وجود بھی دین کے لیے ہے. دین ہے تو میں ہوں، نہیں تو نہ ہوں. اگر دین کے لیے میرا مدرسہ جائے چلا جائے، کوئی ضرورت نہیں مجھے مدرسے کی. اگر میری جان کوئی ہو کہ یہی میں کا خدا قسم میرا فیصلہ کہہ دو. میں آپ کا پھر کیا ہوا؟ مرنا ایک دن ہے، لیکن ہمیں کوئی مار نہیں سکا. بڑی کوشش ماریں گے مارنے والے گئے مر گئے، ہم تو بھی پھر رہے ہیں بابا. قل اللہم مالک الملک قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. بادشاہوں کا بادشاہ ہے، چاہتی کرسی پر بٹھا دے چاہتی کرسی سے. جو کر کہا کرتا تھا اگرچہ میں کمزور ہوں لیکن میری کرسی کتنی گئی، تیری کرسی کتنی گئی؟ میں کمزور ہوں تو میری کرسی کمزور ہو. کہتا ہے ہم نہیں رہیں گے تو پاکستان بھی ایسا کے جانو. ایک تلاؤ بنا رکھا تھا منطقیوں کا. ہمارا پہاڑ بھی روئے گا تو بلی بھی کوئی نہیں روئے گی. ہماری پہاڑ بھی کدھر گئے؟ کھانا اس ملک میں شوہدم کی لعنت نہیں آئے گی، شوہدم والے بھی سب گئے. یہاں دین آئے گا، قرآن آئے گا، سنت محمد مصطفیٰ آئے گی، وہ آئین آئے گا. گیا دو جو کہا کرتے تھے یہ ہے تو وہ ہے میرے لیکن میں کہا کرتے میں کر دور لان شوہد والو انہوں کی بزدل جمع کی. خدا کی قسم ایمان چاہنے والے، اسلامی آئین چاہنے والے جیسا بہادر بھی اور شوہد چاہنے والے بزدل بھی تم نے دیکھا لاہور میں، تم نے دیکھا اپنی مسجد میں ہے گولیاں چل رہی ہیں تو سینہ تان کر آگے بڑھتے جا رہے ہیں. وہ بھی دور دیکھا ہے، لیکن جب دور دوسرا آیا تو تم بیٹھے اور شوہد پکڑی جا رہے تھے. جو کہتا تھا آئے گا شوہد وہ آئے گا آ کر رہے گا، اس کو کوئی روک
رشید بے ایمان آئے گا، اگر رہے گا کوئی لوگ جب پکڑ دھکڑ شکلی تھی جا کرا شیخو پورے گاؤں میں جا چھپا، غور لانت آئے گا کتنے جا رہے بس ہم ہی تو تھے بابا، ماری کھاتے تھے برتے جاتے تھے پیچھے کوئی بھی جو آئے گا تو چھپنا ہو جائے گا، چھپنا تھی جہاں کی دودھ ڈگدا کے بڑھوں گے اور دودھ کے لیے بھی جگہ ایک مکان میں کمرہ ہے، اندر کمرہ، تیسرے کمرے میں فوج حیران، خبر ملی ہے یہاں، ہے کہاں ہے، یہاں گاؤں میں ہے یہاں، ہے کہاں ہے، یہاں گاؤں میں ہے، ڈھونڈ کر تھک گئے، بے ایمان ملتا ہی نہیں، کسی نے کہا ہے اتھی میں تو کسے بے ایمان، کچھ بے ایمان دان دیا ہے، بے ایمان چل پڑا ہے، میں کہا یہی حال ہے، میں کہا یہی حال ہے، وہ میرے مولا وا شکر ہے اللہ اسلام سے بھی تمہیں نوازا ہے، خدا کا سماج بھی کہتے ہیں، جنگی کی چوٹ سے کہتے ہیں، جب اسلام پر کوئی بات آئے گی میدان میں کودیں گے انشاءاللہ، اور جان دینی خدا قسم صحابہ سمجھیں گے، کہ تم نے سمجھے ہو تو اچھا جاؤ نا، اس لیے سنو، جب بھی مقابلہ کیا ہے باطل کا تو کس علماء اللہ نے آؤ مقام مصطفیٰ نہیں جانتے تھے، نظام مصطفیٰ کیا جاری کریں گے، اور میں پوچھنا چاہتا ہوں بریلویوں، ہمیشہ کے لیے ٹکر کس نے لگائی مرزائیوں سے؟ چلو پوچھو رپورٹ حکومت سے، حکومت کی رپورٹ پوچھو، جیل میں کون زیادہ گئے ہیں، حق نبوت کی تحریک میں زیادہ کون گئے ہیں، ابھی اس تحریک عامر داوری کے خلاف کون گئے ہیں، خدا قسم حکومت کی رپورٹ میں ہے کہ زیادہ ماننے والے مفتی محمود کے آدمی تھے، پھر تم کہتے ہو آؤ، لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ کہیں وہ مسئلہ رہ ہی نہ جائے، میں نے دیکھا نا 3-4 بار کہ جی مقام مصطفیٰ محکمہ مقام مصطفیٰ ہے کی چیز، کھولی تو صحیح، 4تھی بار آواز آئی نورانی کی، مقام مصطفیٰ حاضر ناظر نہیں مانتے، ہاں کڈی نے گند آخری حاضر ناظر ہو، ہاں گند کڈی، یہ حضور کو حاضر ہو ناظر نہیں مانتے، حاضر ہو ہر شے جانتے، ہر وقت ہو، آؤ اور سننے والا بریلیوں اور نورانی کی آدمیوں سنو، غلام اللہ کہتا ہے قرآن کے اندر میں تمہیں لانا چاہتا ہوں، نشب پرستن کی حدیثیں خواب گویم، گپے مجھے نہیں آتی، جھوٹے قصے مجھے نہیں آتے، خدا کا قرآن کی بارش برسا دوں گا، اگر تمہاری قسمت میں ایمان نہیں تو نہ صحیح، میں تمہیں قرآن کی سلام لا رہا ہوں، قرآن سے پوچھو، ہر شے ہر وقت جاننے والا، ہر شے ہر وقت دیکھنے، ہر آواز سننے والا کون ہے، جب قرآن پاک سے آواز دیتا ہوں، 28واں پارہ ہے، مجھے جھوٹ نہیں آتا، کس سے لکھے ان کا قصہ بھی سنے ہو، نورانی رضا، کالا پہاڑ ہوئے، سنے ہو، کالا پہاڑ ہوئے، کالی رات ہوئے، کالی چیمٹی جینے پترا سارے کالے کٹھے کالے، آپ بھی تو ہوں تمہوں کالی کالے ہو، کالا پہاڑ ہوئے، کالی رات ہوئے، کالی چیمٹی ہوئے، غار میں جا رہی ہے تو پیرن پیر اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، کس نے کہا جی بوجھے چھوڑ بوجھا نہ بوجھا، ہاں بوجھے نہ بوجھا، یہاں کوئی بوجھا نہیں ہے، یہاں خدا کا قرآن ہے، یہ سارے بوجھے ہم ان کو چھوڑیں گے، بوجھے کوئی نہیں، یہاں قرآن پاک کی بارش آ رہی ہے، 28واں پارہ ہے، آخیرا برق ہے، آخری سورت ہے، سورت تحریم ہے، پیغمبر کا گھر ہے،
مدینہ منورہ کا واقعہ ہے. حضور کی 2 بیویاں ہیں, ہماری دونوں مائیں ہیں. سنو ماؤں کا عقیدہ بھی, پھر سنو ماؤں کا عقیدہ بھی. نورانی کیوں ماؤں چھوڑتا پیا, اور ماؤں دے مخالفوں سنو تو صحیح. پیغمبر کی دونوں بیویاں ہماری, میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی, میں حفصہ رضی اللہ تعالی, دونوں میں بیٹھ کر مشورہ کرتی ہیں. حضور آتے ہیں, تشریف لاتے ہیں. پہلا کمرہ ہوتا ہے میں زینب کا, وہاں تشریف رکھتے ہیں. وہ ان کے آگے شاید پیش کرتی ہیں. شاید بھی اتنا اور آتے جاتے تھے, مسائل پوچھتی ہیں. کوئی ایسا طرز کریں کہ شاید استعمال نہ کریں, آگے آ جائیں, ہمیں بھی کوئی موقع ملے پوچھنے کا. پھر کیا کریں؟ ایک نے کہا تو بھی کہتے میں بھی کہوں گی, آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے مغافیر کی. جب بو کا سنیں گے آپ بچیں گے. بچنا چاہتے تھے کیونکہ وہی بند ہو کے بدبو سے. ایک بیوی نے تو بھی کہہ رہے تھے میں بھی, ایک بیوی نے بھی کہا, دوسری بیوی پاک نے بھی کہا, ہماری ہر ایک ماں نے یہ کہا. حضور نے فرمایا کہ یقیناً اس میں بو ہوگی. حضور نے فرما دیا کہ میرے لیے شاید کھانا حرام ہے, میں یہ شاید استعمال نہیں کروں گا. ادھر سے حرام کرے تھے آواز آئی, یا ایھا النبی, یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک. وہ میرے لاڈلے, وہ میرے پیارے نبی, آپ کیا حرام کر رہے ہیں جو ہم نے کیا حلال. تبتغی مرضات ازواجک قد فرض اللہ, خدا نے فرض کے قسمی توڑ دو. حضور بڑے ایک ہی, حضور ایک بیوی پاک سے اثر النبی اذا بعد ازواج حدیثا, ایک بیوی پاک سے بات کی. بیوی پاک نے سمجھا میری سوکن نے کہہ دیا ہوگا, اسے عرض کی اللہ کے نبی نبی قالت من انبا کا ہاذا, من انبا کا ہاذا, آپ کو کس نے بتا دیا, آپ کو کس نے بتایا. قالا نبانی العلیم الخبیر, اس نے بتایا جو علیم بھی ہے. اور اب میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, جو دونوں میں مشورہ کر رہی تھی, دونوں پیغمبر کی بیویاں ہماری مائیں مشورہ کر رہی تھی کہ یوں کہنا, کیا ان کا عقیدہ تھا پیغمبر جہاں حاضر و ناظر ہیں؟ اگر یہ عقیدہ ہوتا ہمارے پاس حاضر و ناظر ہیں تو مشورہ کرتی. دلیل ہے, عقیدہ تھا کہ پیغمبر بھی ہیں, خاتم الانبیاء بھی ہیں, سارے جہان کے سردار بھی ہیں, لیکن ہر جگہ حاضر ہو, حاضر ناظر کا عقیدہ ہوتا تو مشورہ. نورانی صاحب, وہ کالا پہاڑ چنگا یا قرآن چنگا؟ کالا پہاڑ تے کالی چینٹی. سنو جی شاوا جائے نے پترا کالے کٹھے کر سارے جہان دے. کالا پہاڑ کالی رات ہے صدقے جاواں, ڈاڈا ٹھنڈائی اللہ بھی آ. اب سارے کالے پہاڑ, کالی رات, کالی چیٹی, سارے تیرے کالے کالے راڑ سی کران دے وچ. قالت من انبا کہاذا قالا نبانی العلیم الخبیر. اس نے بتایا جو علیم بھی ہے, اور اس کو بتایا جاتا ہے جو حاضر ناظر, جو حاضر ناظر ہوتا اس کو بتانے کی ضرورت بھی. نورانی صاحب سنو, کہاں جا رہے ہو بابا, تیرا پیچھا کرنا ہے سر, یہ گالی کوئی نہیں ہوئی. غلام اللہ کے خلاف فوجی افق میں مولوی غلام اللہ کے خلاف علماء دیوبند نے لکھا ہے, اس کی تفسیر نہ پڑھو تو دیوبندی مینو گالا کڈوں, ٹھیک ہے کہ نہیں. اسی پھراوا آپ چو بابا مینو مارن تا, ٹھیک ہے کہ نہیں. اسی ایک ہی دین پھراوا, پھرا لڑتے بھی ہیں, ٹھیک ہے کہ نہیں, لڑتے بھی ہیں.
جھگڑے بھی ہیں لیکن تھوڑا سے بڑا مولا بن کر موت بن کے آیا ہوں. پترا تو چھڑنا نہیں نہ ہونا جی نماز دیوبند لکھا نا جس کی تفسیر جنگی نہیں ہے نہ پڑھو ہے نا اور ہر پڑھتا نہ پڑھ سننا ہوسی دادا تھوڑے واسطے مینو آخا نے تو نکلے میرے خلاف تھوڑے آ کرنی کہ تھوڑی نسل ہو یاد رکھو اب چھوڑوں گا کہ توبہ کرو اس وقت ساری کیوں نہیں توبہ سان گوں گئی کچھ نہیں آخنا ہمیں ایک ہی بات کہتے ہیں مت اس ملک میں فساد پھیلا ملک میں جب اسلامی نظام آنے کے لیے صورتیں ہو رہی تھی راستہ مار ہو رہا تھا کہ نکلے شروع کسی نکل دیں جی نہ آ رہے نہیں تو ہم زورے نہ کسی واڑ آئے تھے نکل گئے نکلنے بعد وہ پڑا ہوگا تم نے مضمون ان کا آیا اخبار میں مشرق میں ہے ہم وہی دین چلیں جو ہم کہیں گے اور صدقے جاؤں نافذ جو رسول اللہ نے فرمایا ہاں تم چاہتے ہو تو تم چاہتے 11ویں نتیجے تو 7ویں 11ویں 12ویں 13ویں ہم چاہتے ہم نہ ہم کوئی ہم نہیں فرما تم نظام اسلام نہیں چاہتے 11ویں چاہتے ہو ہاں اب یہ نظام احمد خان وہی تو احمد خان نظام چاہتے تھے اس لیے میرا چیز چاہتا ہے میں ایک بات کہہ رہا تھا کہ میری دلال میں کمزوری ہو مجھے کہو میں آپ انوت آ رہا ہے ممکن ہے تم یہ کہیں گے کہ مولوی غلام اللہ آتے پڑتا تھا بتوں کی بوت 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 او جی دیکھو نا جی بوت 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 آیت میں پڑھتا ہوں کسی بت کا نام نہیں ہوگا اولیاء کرام کا ذکر ہوگا بزرگان دین کا ذکر ہوگا مقربین خدا کا ذکر ایک دور گزرا تھا جس میں 7 اللہ کے اولیاء اللہ گزرے تھے اور ایسے اولیاء اللہ گزرے جو خدا کے ہاں اس کی باتیں بھی پسندیدہ آئیں ایسی پسندیدہ اتنی پیاری باتیں تھیں قرآن پاک میں خدا ان کا ذکر کر دیا ہے واہ میرے مولا واہ نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی 7 ولیوں کے ساتھ چلا ہے 7 قرآن کہتا ہے اور نیازی دینے والوں 11ویں 12ویں دینے والوں اور منتا تمنوں کی چڑھاوی چڑھنے اور چڑھاوی چڑھنے والوں اور منتمنوں کی دینے والوں اور جن کی تم دیتی ہو ان کا درجہ کم ان کا درجہ بہت نیچے ہے میں ان کا بیان کرنے لگا اللہ کے ان کا بڑا درجہ اتنا بڑا درجہ جو ان کو ولی نہ مانے پکا کافر جو ولی نہ مانے قرآن کا منکر 7 ولی مرے بھی نہیں زندہ تھے ہے بھی زندہ ہے میرا مولا زندہ ولی اللہ کی پیارے ولی قرآن پاک کہتا اور سنو ولیوں کے قصہ بھی حکومت نے بلایا پتہ لگا یہ 7 آدمی ہیں جو قبر کے چڑھاوا کھاتے وہاں میلے لگتے تھے چڑھاوے لگتے تھے یہ بھی گئے ان کا یہ غلط ہے نیاز اللہ کا حق ہے کسی غیر کا حق حکومت خبر ملی کہ 7 آدمی ہیں وہ چڑھاووں کو حرام کہتے ہیں موتی ہمیشہ تھوڑے ہوا کرتے ہیں موتی تھوڑے ہوتے ہیں بیکار پتھر ہاتھ میں نہیں ہے گورنمنٹ کو خبر ملی یہ غیر کی چڑھاوے حرام کہتے ہیں بلایا وہ حکومت نے بادشاہ بھی مشرک وزیر بھی اسے قاعدہ ہونا ہے یہ جب بادشاہ ہے یہ جب دوسرے وزیر بھی ہوں یہ جائے تو سارے مولوی ٹھیک ہے کہ نہیں سارے کسی بڑی داڑھی کسی چھوٹی داڑھی سب داڑیاں والے مزہ آنا مشرک تھی وزیر وزراء بھی سامنے بنایا کے 7 موتی پوچھا بتاؤ تمہارا عقیدہ کیا ہے کوئی ہوتا ڈرو
کامتا. قرآن پاک ان کا بیان نکل کرنے لگا. کیا کہنا قرآن؟ نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا. جب بادشاہ کے کھڑے ہو کر بیان دینے لگے خدا کو ان کے دلوں کو ہم نے پکا کر دیا تاکہ دل ان کے ڈھاما ڈول ہو. پکا کر دیا. قالوا کہنے لگے ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا لن ندعو من دونه الہا. ربنا ہمیں روزی دینے والا، ربنا ہماری مرادیں پوری کرنے والا، ربنا ہمارا حاجت روا مشکل. رب السماوات والارض کون ہے؟ جو سارے آسمانوں کی روزی دینے والا، سب کی مرادیں پوری کرنے. یا اللہ ہمیں بھی یہی عقیدہ دے دے. کوئی اور ہوتا کہتا بس اتنی آپ کو مثبت منفی نہ آپ کو منفی مثبت. لیکن کہا نہیں مسئلہ کھلا نہیں. اب کھولتے لن ندعو من دونہ الہا لن ندعو من دونہ الہا. کہ وہی حاجتیں پوری کرنے والا ہے، اس کی سوا اپنی مرادوں میں کسی کو نہ پکاریں گے. لا الہ لا الہ. پہلے منفی ہے پھر مثبت ہے. کہ ہمیں بھی کہتے ہیں مولوی جی مثبت ہے، مولوی جی مثبت بھی. اور بابا پہلے منفی پچھو لا الہ. پکارے سننے والا کوئی نہیں، لا الہ. مرادیں پوری کرنے والا کوئی نہیں، لا الہ. حاضر ناظر کوئی نہیں، لا الہ. ساری دنیا کی آوازیں سننے والا کوئی نہیں الا اللہ. لا الہ. سجدوں کے لائی کوئی نہیں، رکوع کی لائی کوئی نہیں، پھیرے دینے کی لائی کو کوئی نہیں، منت کی لائی کوئی نہیں، منوتی کی لائی کوئی نہیں، چڑھاووں کی لائی کوئی نہیں، یارویں کی لائی کوئی نہیں، 12ویں کی لائی کوئی نہیں الا اللہ. ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا لن ندعو من دونه آلہا. انہوں تیرے سوا کئی حاجت روا بنا ڈالے جتنے جے کا صدقے ناواں تیرے نہ ہے، صدقے ناواں تیرے، صدقے ناواں تیرے. کون ہے جی؟ پتہ کوئی نہیں. جھنڈا چلدا پیا ہے، جھنڈے دے پترو وہ ہے کون؟ پتہ شتا کوئی نہیں، جھنڈا تے چلدا پیا. جتھے جاؤ صدقے کون ہے؟ یہ صدقے ناواں تیرے نہ ہے. اے کوئی روزہ تو ہے نا جی. دیکھو نہیں کوئی گل ہے تو صحیح نہیں. واقعہ کوئی گل ہے تو صحیح نہ. جھنڈا تو چلتا رہا کیا بات ہے؟ جھنڈا چلتا ہے صدقے جاوا. اے جھنڈے چومو چٹو، جو جھنڈا دیکھا چومو تو چٹو، یہ چٹو تو چومو. ہم چومتے ہیں بیت اللہ کو، ہم چاہتے ہیں بیت اللہ کو. تسی چٹو قبروں ہے جہاں پہ چٹو تو چومو. جی میں گیا نا حضور دی جالی چم کیا تو بدلا پترا ایمان بھی سکھائی کی کوئی نہیں. جالی چمدا رہا اٹھے بن کے. ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا هؤلاء قومنا. بولا یہ نورانی کی پارٹی ہے. اتخذوا من دونه آلہا.
انہوں نے تیرے سوا کئی حاجت روا ہم پوچھے دلیلا آؤ غلام اللہ کہتا ہے ولیوں کو پکارنے والوں ولی تھے ساتھ تھے ولی بھی ایسے کہ جیسا کوئی ولی ہوا بھی ثابت رہے اونچے ہیں اے خدا قسم ایسے ولی ہیں جن کو ولی نے پکا کاٹ رہے لیکن ہیں بھی زندے تھے مردے نہیں بھاگے ہیں مسئلہ ہو گیا بیان گورنمنٹ نے کہا اجازت ہے 3 دن کی بس انہیں سمجھا مسئلہ ہو چکا ہے نکلو چھوڑو وطن عزت کرنی پڑتی ہے بھاگے ہیں ایمان سے بتا جو خود بھاگتا ہے اس کے اختیار میں کچھ ہو سکتا ہے کہتے بادشاہ اللہ اختیار دیتا ہے نا جو چاہوں اے بادشاہ خدا اختیار دیتے ہیں وہاں بھی پے سڑنا خدا کے لیے جگہ دینا چاہتے ہو خدا کے لیے سوچو یہ 7 ولی کر سکتے ہوتے کروا سکتے ہوتے کہ بھاگنے کی ضرورت تھی بھاگنے کی ضرورت تھی جو کر سکتا ہوتا کروا سکتا ہوتا وہ بھاگتا کیوں جو بھاگتا ہے وہ کر بھی نہیں سکتا تھے کروا بھی کوئی کر سکتا ہوتا کوئی کروا سکتا ہوتا مردہ چھاڑو زندے کو طاقت ہوتی پیغمبر اپنے بیٹے کو بچا لیتا پیغمبر اپنے بیٹے کو پیغمبر کا بیٹا ہے سامنے غرق ہوا ہے کہتے کہ 12 سال بھی بیڑے کڈے نے باہر بڑا بیڑا تو نہیں کڈا نہیں ہاں کٹ کے دن تھوڑا بیڑا تھے ہاں پیغمبر کا بیٹا ہے سامنے کھڑا ہے پیغمبر چاہتے میرا بیٹا بچ جائے حضرت یا بنی ارکب معنا یا بنی ارکب معنا او میری بچڑی تو بھی سوار ہو جا بچ جا آپ سے بیٹے کی ذہن میں شیطان نے بات ڈالی کہ باپ کی بات نہ ماننا تیرا پیو پائنتاندہ منکر پائنتاندہ پانی تمی تمہیں پن تیری ماں بھی تمہیں پنج تنی تیری ماں بھی یہ تیرا باپ پنج تندا منکر دیکھا پن گنو وقالوا لا تذرن آلهتكم چھوٹے چھوٹے اب آئے بڑے ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا کتنے ہو گئے بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے کئی ہے لا تذرن آلهتكم لا تذرن آلهتكم چھوٹے چھوٹے ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا کتنے شیطان کا دیکھی تیری ماں بھی ہے تو تم بھی تیرا پیو پنجتندا خبردار پیو دی نہ منی کتنا بے ایمان ہے شیطان پیغمبر کی بیٹے کو سامنے کھڑا کر دیا ساوی لا جبل یاسمونی من الماء میں پہاڑ پر چڑھوں گا ایمان سے بتاؤ پیغمبر کا دل چاہتا تھا کہ نہیں چاہتا میرا بیٹا بچ جائے بچا پیغمبر نے بچا دی بیٹی کو بچانا درکنار بہانا بینہم الموج بہانا بینہم الموج وکان من المغرقین سب نے غرق کی اللہ روا میرا اللہ تیرے پکڑنے پر بھی قربان جائے کڈا اس کے نہیں کڈا 12 سال کا بیڑا جی کڈا نے کڈا کہ نپا سامنے نپا سنو قرآن کا آگے جھوٹ نہیں چل سکتا جھوٹے کیسے سنانے والوں سارا جھوٹ ہی جھوٹ او جی بادشاہ بابی فریدی 12 سال کچھ لٹکے رہے جیڑا مارسن کور 12 سال قتل 12 کی گدا نہیں بادشاہ
12 سال کوئی لٹکنا نال ہی جھوٹ ایک جھوٹ دوسرا بادشاہ سیر تلے تے ٹنگا ہوتے دو جھوٹ اگے الگا جھوٹ کتے نال تیا جھوٹ اتنے کچی تندو نہ لٹکے رہے بندے پترو جھوٹ ہی بولے رسا چا کر لاؤ گا آخو رسا پائے آخر سارا جھوٹا دا پنندہ خوئی لٹائیں گے 12 سال واہ 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 سر بھی ٹنگا تلے تے ٹنگا اتنے بھی نکلی کچی تند لٹکے رہے 12 سال ایمان اور دسو یا 12 سال لٹکا خوئی کے نمازہ پڑھیا روزے رکھیس پترا دا حق ادا کیتا بیوی دا حق ادا کیتا یا حقوق اللہ ادا نہ حقوق اللہ لٹکا کی تو نہیں مننا ہے ولیوں دا منکرا ہے ولیوں دا دشمنا تو نہیں مننا ہے بھابیا کیا کر رہا ہے نگرانی کون سا دین لانا چاہتا ہے چھوٹو کا پرندہ یہاں چور نہیں چلنے دی جائے گا یہاں خدا کا قرآن کا نور آ کر رہے گا ہاں میرا دین تیرا پیو دا دین تیرا چلے گا کوئی دین نہیں چلنے دیا جائے گا یہاں سارا چھوٹوں پر گورنمنٹ ہو کر رہے گی یہاں خدا کا قرآن آئے گا سنت محمد مصطفیٰ ہے ٹھیک ہے یا غلط اس سے جھوٹے منسوخ کس سے 12 سال کا بیڑا کڈا سے 12 سال کوئی لٹ کے رہے جو جہاں 12 سے 12 تو کتوں لگ گئے 12 سارے پیغمبر کا بیٹا ہے پیغمبر چاہتے ہیں میرا بیٹا باقی جائے ہائے پھر پکڑا پکڑنے والے کی نہیں پکڑا فحال بینہم الموج فکان من المغرقین وہ روکنے اللہ کہ نادا نور ربا نادا نور ربا پیغمبر نے رو کر عرض کی اللہ کیا کہ کس کو پکارا پیغمبر کس کو پکار رہا ہے غلام اللہ کہتا ہم بھی پکارے کس کو پکارے نادا نور ربا نادا نور ربا تب کو پکارے گا ربی ان ابنی من اہلی دیکھو آج ہی کتنی خدا قسم ربی 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 ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین او میری پروردگار میرا بچہ تھا میرے خاندان سے تیرا تو وعدہ بھی سچا تھا کہ میں تیرے خاندان کو بچا دوں گا تو میرا بیٹا تو ہو گیا یہ کون رو رہا ہے پیغمبر کس کا آگے رو رہا ہے جو رو رہا ہے وہ حاجت روا بن سکتا جو رو رہا ہے وہ مشکل کشا بھی ہو سکتا جو رو رہا ہے اس کی قبضے میں اختیار رہتی بھی نہیں رونا ہے مرضی چاہے مہنے یا رونے کی بعد اللہ بھائی یا نور انہو لیس من احادک میرے پیغمبر تیرا بیٹے تیری یاد میں سے انہو حمل غیر صالح سنا اگر پیغمبر اپنے زندے پیغمبر اپنے بیٹے کو بچا تو مردے کتوں بچا سن زندے بچا نہیں سکتے مردے 12 سال کے بیڑے ہونی کا ناسن تھوڑے سننا بات کو سنا غلام اللہ کہتے ہیں ان کے کوئی جواب دو ہم آپ کے سامنے کہنا چاہتے ہیں اس ملک میں اب قرآن آئے گا سنت محمد مصطفیٰ کا نور آ کر رہے گا کوئی طاقت قرآن کے نور کو روک نہیں سکتی کوئی طاقت پیغمبر کی سن کر روح کو چھوٹے کسی گئے زمانہ تھا تم نے قوم کلو بنایا ہمارا نورانی کے ماننے والوں غلام اللہ کہتا ہے قرآن کی طرف آپ کدھر جا رہے ہو ہائے میں نے آیتیں پڑھی تھی پیغمبر نے ہائے تک ہائے یہ پیغمبر وہ ہے جس کا بیٹا مشرک تھا اور جس کی آیتیں میں نے پڑھی ہے اس کا باپ مشرک آیا تیرا اللہ سمجھانے پر بھی قربان جائے ایک پیغمبر کا بیٹا اور دوسری پیغمبر کا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا بہرحال یہ مسئلہ اور لمبا ہو جائے گا اللہ تعالیٰ نے چاہ پھر کبھی کرو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین بھائی ہم نے نماز بھی پڑھنی ٹھہر بھائی دعا بھی کر کے جاؤ واہ جی واہ ٹھہر جاؤ وہاں کر کے جاؤ ٹھہر جاؤ
نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اتنی بات پوچھنا چاہتا ہوں، پیغمبر کا درود مانو گے یا نورانی دا؟ جو پیغمبر والا درود مانے گا ہاتھ کھڑا کرنا۔ کرو سارے اللہ صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ یا اللہ جس کا بھی تیرے بندے آئے جہاں سے ان کی غلطیوں کو معاف کر دے، قصوروں کو معاف کر دے۔ یا اللہ اس ملک کو قرآن کا دین دے دے، سنت پیغمبر کے والا دین دے دے، اس کو اونچا کر دے۔ نورانی کہتا ہے میرے پیو والا دین یا اللہ اس کو بچا نہیں ملے۔ جی ساڈا دین تیرے پیو دا دین، یہاں کوئی دین نہیں کرنے دیا جائے گا۔ یا خدا کا قرآن آئے گا، سنت محمد مصطفیٰ ہے۔ یا اللہ اس سے منور کر ملک کو، یا اللہ اس حکومت کو زیادہ توفیق عطا فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا کامنا عاجلہ فرما۔ اللہ مصیبتوں کو مصیبتوں سے بچا، اللہ مشکلات والے کو مشکلات دور کر دے۔ مولا کام کر جو کسی پریشانی کی پریشانیاں دور کر دے۔ یا اللہ جن نرین اولاد سے ان کے گھر میں امیر اولاد دے دے، اور جن کو نہ دی ہے ان کو نیک ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنت وما يقرب إليها من قول أو فعل أو عمل۔ اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار وما يقرب إليها من قول أو فعل أو عمل۔ صلى الله عليه وسلم۔